ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، ہوا میں کافی ٹھنڈک ہے اور کھلے آسمان کے نیچے آپ حضرات بیٹھے ہیں. اس بات کا بھی احساس ہے کہ یہ ٹھنڈی ہوا کا موسم بہت دیر تک پروگرام چلانے کے لائق نہیں. مجھ سے پہلے ہماری جماعت کے انتہائی معزز عالم دین اور ساؤتھ انڈیا کی بہت ہی مرکزی مسجد شہر وجے واڑہ کی مرکزی مسجد کے امام و خطیب اور ہمارے بڑے عزیز بڑے بھائی اور دوست شیخ ابو ہریرہ المدنی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی چل رہا تھا، اور جیسا کہ میں نے خود دیکھا کہ میرے اسٹیج پر آنے کے بعد کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ شیخ تقریر ختم کر. مجھے نہیں معلوم کہ شیخ کو اس کی کتنی تکلیف ہوئی، مگر میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. میں کبھی یہ نہیں چاہوں گا کہ میرے اسٹیج پر آنے کے بعد جو عالم دین تقریر کر رہا ہو اس کو یہ باور کرایا جائے، اس کے دل میں یہ احساس ڈالا جائے کہ اپنی تقریر ختم کر. اور عوام کی طرف سے اگر ایسی کوئی بات آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ہماری تربیت میں بھی بہت کمی ہے. میرے یہ سال میں ہم اتنے سارے جلسے اور تقریریں سن رہے ہیں، اگر ہمیں اتنا شعور اور اتنا سلیقہ نہیں آیا کہ ہمیں اپنے علماء کی عزت کیسے کرنی چاہیے تو معاف کیجیے، آپ جلسوں کو کرانا بند کر دیں. یہ علماء کوئی اڑیسہ سے آ رہا ہے، کوئی اتر پردیش سے آ رہا ہے، کوئی آپ کے گاؤں کا ہی اگر عالم ہے، ہر عالم کی اپنی ایک عزت ہے، اپنا ایک سمان ہے، اپنی ایک رسپیکٹ ہے، اور آپ کو کسی عالم کی ناقدری کرنے کا، اس کی توہین کرنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں. میں امید کرتا ہوں، مجھے بتایا لوگوں نے کہ اس گاؤں میں پہلی مرتبہ پروگرام ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ مزید اس گاؤں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور طاقت دے اور دین کا کام کرنے کی توفیق دے. مگر آئندہ میرے بھائیوں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اپنی کسی بھی بات سے کسی عالم کی تذلیل و توہین کا کام نہ کریں. میرے بھائیوں، میں بہت لمبا سفر کر کے آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں. آج جمعہ کا خطبہ میں نے کٹیہار میں دیا، اور جمعہ کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر کے ہم لوگ فوراً وہاں سے 4 ویلر کے ذریعے چلے ہیں، اور میں تقریباً 11 سوا 11 بجے آپ کے گاؤں میں پہنچا. تقریباً 8 گھنٹے کا 9 گھنٹے کا سفر تھا.
اور شاید ابھی تقریر کر کے فوراً ہم لوگوں کو نکلنا بھی پڑا. سفر میں ذہن منتشر رہتا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آج آپ کے سامنے تقریر کی جائے. اچانک میرے موبائل پر ایک ویڈیو آیا. واٹس ایپ پر لوگ ویڈیو ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں. ویڈیو آیا اور ویڈیو میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک انسان ہے جو خانہ کعبہ سے کچھ دوری پر بیٹھا ہے اور احرام کی ڈریس میں ہے. یعنی وہ عمرہ کرنے گیا ہے یا اگر پرانا ویڈیو تو حج کرنے گیا ہے. خانہ کعبہ بالکل اس کے سامنے ہے, چند میٹر کی دوری پر ہے. حرم کا منظر ہے, جسم کے اوپر احرام کی چادر ہے اور وہ انسان اپنے موبائل پر بیٹھ کر کے گیم کھیل رہا ہے. چاروں طرف لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے آگے پیچھے لوگ اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, اور وہ بد نصیب انسان خانہ کعبہ سے چند فٹ کی اور چند میٹر کی دوری پر بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہے. یقین مانے یہ ویڈیو دیکھ کر کے بڑی تکلیف ہوئی کہ اس کو کہتے ہیں بد نصیب انسان. اور پھر جب اس انسان کی بد نصیبی پر میں نے غور کیا تو مجھے اللہ کے رسول کی ایک اور حدیث بھی یاد آئی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور آپ نے 3 بددعائیں کی. رغمان رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, آپ نے فرمایا اس انسان کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ انسان برباد ہو جائے, وہ انسان اس کا ستیہ ناش ہو جائے جس کے سامنے اس کے نبی کا نام لیا جائے وہ درود نہ پڑھے. دوسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا, فرمایا وَالرَّغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَكَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ. اس انسان کا بھی ستیہ ناش ہو جائے, وہ انسان بھی برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ مل جائے, جو رمضان کا مہینہ پالے اور رمضان ختم ہو جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے, اس کی بخشش نہ ہو پائے. اور تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے بدعا فرمائی وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ الْكِبَرَ وَالِدَاهُ. جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے ہوں, فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ, اور اس کے ماں باپ اس کو جنت میں داخل نہ کر پائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان جیسا برکت والا مہینہ جو اب 3-4 دن کے بعد ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے, اگر اس بابرکت مہینے کو حاصل کرنے کے بعد بھی کوئی انسان اگر نیکیوں سے دور رہے, نماز سے دور رہے, قرآن سے دور رہے تو بہت بڑا بد نصیب ہے. اب اس کے سدھرنے کی امید نہیں ہے. جو انسان خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہا ہو, اب اس انسان سے ہم کیا توقع رکھیں گے میرے بھائیوں؟ ہمارے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ, کوئی انسان اتنا بھی پتھر دل کیسے ہو سکتا ہے, کوئی انسان اتنا بھی بدقسمت کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے اپنے ملک اور اپنے وطن سے دور خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر کے بھی اسے موبائل پر گیم کھیلنے کی فرصت ہے, اسے اللہ کو یاد کرنے کی فرصت نہیں ہے. جب اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم میں تلاش کرتے ہیں, قرآن کریم کی 17ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس سوال کا جواب اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا, لوگوں کے امتحان کا ٹائم قریب آ گیا. اب یہاں حساب سے کیا مراد ہے؟ بعض علماء نے کہا اس سے موت بھی مراد ہو سکتی ہے, بعض علماء نے کہا اس سے قیامت بھی مراد ہے. لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب آ گیا, یعنی ان کے مرنے کا ٹائم قریب آ چکا ہے. وہ کب مر جائیں گے معلوم نہیں, کون سا کورونا وائرس آ کر کے ان کو ختم کر دے, کون سی بیماری آ کر کے ان کی زندگی کی دوڑ کو تھام دے, کون سی خطرناک بیماری آ کر کے اس کے دل کی دھڑکن کو روک دے, اسے نہیں معلوم. بنارس کے میرے ایک دوست کا آج میسج آیا دوپہر میں, ان کا جوان بھائی
30 سے 35 سال کی عمر کا ان کا جوان بھائی اچانک اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اس کو آپریشن کے لیے وہ چنئی کے مشہور آنکھوں کے ہاسپٹل میں وہ لے کے جا رہے تھے. مجھ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں. میرے بھائیوں میرے عزیزوں, کوئی نہیں جانتا کب کون سی بیماری آ کر کے اس کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دے, اسے موت تک پہنچا. کون سا ایکسیڈنٹ, کون سا حادثہ, کون سی بیماری آپ کی زندگی کو ختم کر دے آپ نہیں جانتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اقترب للناس حسابهم, اور لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم بالکل قریب ہے, تمہاری موت کا ٹائم بالکل قریب ہے. اور قیامت اگر اس سے مراد لے لے تو قیامت بھی بہت قریب ہے, اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں دھیرے دھیرے ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے حساب کا ٹائم قریب ہے, وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ سب سے خطرناک بیماری ہے, غفلت کی بیماری. لوگ غفلت میں پڑے ہیں. جس طالب علم کو ایگزام میں پاس ہونا ہوتا ہے سال بھر محنت کرے یا نہ کرے, ایگزام کے پہلے والی رات تو وہ بھی محنت کرتا ہے کہ یار مجھ کو پاس ہو. جس کو معلوم ہو جائے کہ میرا امتحان ہے اور مجھے اس سال فیل نہیں ہونا ہے, پاس ہونا ہے, حالانکہ اس ایگزام میں اگر فیل بھی ہو گیا زیادہ سے زیادہ اس کا 1 سال برباد ہو جائے گا, زیادہ سے زیادہ اسکول سے نکال دیا جائے گا, مدرسے سے نکال دیا جائے گا. لیکن اگر اس طالب علم کو پاس ہونا ہے, اسے پاس اور کامیاب ہونا ہے تو ضرور محنت کرے گا. اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم کتنے غافل ہو, تم کتنے نادان ہو. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ, تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے پھر بھی تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. ہم اور آپ غفلت میں پڑے ہیں. کتنے جھٹکوں کا انتظار ہم کریں گے, کتنی بیماریوں اور مصیبتوں کا انتظار ہم کریں گے, کتنی ظالم حکومتوں کا انتظار ہم کریں گے, کتنی مسجدوں کے گرنے کا انتظار ہم کریں گے. سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں پھر بھی ہمارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آ رہی ہے. ہمارے دل ویسے ہی کٹھور کے کٹھور. نہ ہمارے نوجوانوں کی بے راہ روی میں کوئی کمی ہے, نہ ہماری بہنوں کی بے پردگی میں کوئی کمی ہے, نہ ہمارے حرام کاروباروں میں کوئی کمی ہے, نہ ہماری نماز سے دوری میں کوئی کمی ہے, نہ ہمارے سماج میں پائی جانے والی برائیوں میں کوئی کمی ہے. ہمارے دل آخر کتنے سخت ہو گئے میرے بھائی. قرآن کریم کے پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوا. اے یہودیوں تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کٹھور ہو گئے, تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اے یہودیوں پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں ان پتھروں میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں, ان پتھروں میں سے پانی نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں, ان کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے اور اس میں سے پانی رس رس کر کے نکلنے لگتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور کچھ تو پتھر ایسے ہوتے جو اللہ کے خوف سے جھک جایا کرتے ہیں. مگر اے یہودیوں تم اتنے بڑے گنہگار ہو چکے ہو, اتنے بڑے اللہ کے مجرم بن چکے ہو کہ تمہارے دل تو ان پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو گئے. قرآن میں یہودیوں کے بارے میں. مگر آج اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھو میرے, آج ہمارے دل میں کچھ کم سخت نہیں. اتنی بڑی بیماری پوری انسانی تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی, جس نے پوری دنیا کو ٹھپ کر کے رکھ دیا ہو, جس نے خانے کعبہ میں طواف کو روک دیا ہو, جس نے مسجد حرام کے دروازے بند کر دیے ہوں. شاید پوری انسانی تاریخ میں ایسی بیماری بہت ریئر آئی ہوگی. اتنی بڑی بیماری ہم نے اور آپ نے دیکھی, اس کے بعد بھی ہمارے دلوں میں کوئی فرق نہیں. وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے اس کا سبب ہے غفلت کی بیماری. تمہارے دل غافل ہو چکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ غفلت کی بیماری کیوں ہے اور اس کا علاج کیا ہے. اور آج میری تقریر کا ٹاپک کہ غفلت کی یہ جو بیماری ہم سب کو گھیر چکی ہے. رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, آئے گا اور چلا جائے گا, اور مجھے معلوم ہے سماج میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے رمضان کے آنے سے اسے کوئی فرق نہیں. اسے تو یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ ارے یار رمضان آ گیا, 15 گھنٹے 14 گھنٹے رکے رہنا پڑے,
اب صبح سحری کریں گے، شام کو افطار کریں گے، دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا. اسے چنتا اس بات کی. جبکہ رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے پیارے نبی خوش ہو جاتے تھے، صحابہ خوش ہو جاتے تھے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک شہر یفتح فیہ ابواب الجنہ. آپ صحابہ سے کہتے تھے میرے صحابہ، دیکھو برکت والا مہینہ آ چکا ہے، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وتغلق فیہ مردۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. صحابہ تو خوش ہوتے تھے. اس امت کے بہترین لوگ دعائیں کرتے تھے، رمضان کے آنے کے 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان آتا تھا اس میں عبادت کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے. تو رمضان کے بعد 6 مہینہ وہ اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم تقبل منا رمضان، اے اللہ ہم نے جو رمضان میں عبادت کی ہے تو اس کو قبول. ان کی نظر میں ہے. مگر ہمارے سماج میں بڑا طبقہ ایسا ہے، رمضان آئے گا چلا جائے گا، اس کو کوئی فرق نہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 1445 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے یا دینے والا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پچھلے رمضان کو ہمارے بیچ میں تھے، اس سال نہیں ہے. اللہ کو پیارے بھائی، اللہ نے ہمیں ایک اور رمضان دیا ہے. اور یہاں پر آپ کو حدیث اپنے سامنے رکھیے، ابن ماجہ کی صحیح روایت، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کے دور میں 2 لوگ اسلام لائے، ایک ساتھ اسلام لائے، اور اس دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بہت محنتی تھا، دین کے کام میں آگے رہتا تھا، دوسرا کچھ کمزور تھا. جو محنتی بھائی تھا وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور جو کچھ کمزور تھا وہ 1 سال کے بعد اپنی نیچرل ڈیتھ اس کی ہوئی، اور نیچرل طریقے سے طبعی طور پر اس کی موت. حضرت طلحہ کہتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ جو انسان، جب میں نے دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور جنت کے اندر سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کو پہلے جنت میں لے کے جاتا ہے جس کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، اور جو پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا اور جو دین کے معاملے میں زیادہ محنت کرتا تھا اس کو بعد میں جنت میں لے کے جاتا ہے. حضرت طلحہ کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہے. جب میری نیند کھلی میں نے صحابہ کرام سے اس خواب کو بیان کیا. صحابہ کرام نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ایک انسان دین کے معاملے میں اتنی محنت کیا کرتا تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا، دوسرا اتنی محنت بھی نہیں کرتا تھا اور وہ شہید بھی نہیں ہوا تھا، اس کی نیچرل موت ہوئی تھی، اور شہید ہونے والا بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جس کا انتقال بعد میں ہوا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ بات اللہ کے پیارے رسول کے کانوں تک پہنچی، کیا فرمایا اللہ کے پیارے نبی نے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہیں طلحہ کے خواب پر تعجب ہو رہا ہے؟ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ طلحہ نے ایسا خواب کیوں دیکھا ہے؟ مجھے ایک سوال کا جواب دو، جس بھائی کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا، الیس قد ادرک رمضان، کیا اس نے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان کا مہینہ نہیں پایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے ایک اور رمضان کا مہینہ پایا. آپ نے فرمایا الیس قد صام وصلی وسجد من سجدۃ کذا وکذا، اس ایک رمضان میں اس نے اپنے بھائی کے مقابلے میں زیادہ نماز پڑھی، زیادہ روزہ رکھا اور زیادہ اللہ کی راہ میں سجدہ کیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا فکان ما بینہما ابعد مما بین الارض والسماء. اے میرے صحابہ کان کھول کر کے سن لو، جب ایک رمضان اس نے زیادہ پایا اور ایک رمضان میں اس نے زیادہ عبادت کی تو دونوں بھائیوں کے درمیان، ان کے درمیان جو دوری ہے وہ زمین و آسمان کی دوری سے بھی زیادہ ہے. ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائی، اللہ ہمیں ایک اور رمضان دے. اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس رمضان کی قدر کرتے ہیں یا ہم غفلت کی بیماری میں پڑے رہتے ہیں. جس طریقے سے وہ بدنصیب حرم کے پاس بیٹھ کر کے موبائل میں گیم کھیل رہا تھا، ہم میں سے بھی بہت بڑے بدنصیب ایسے لوگ ہوں گے جو رمضان میں راتوں کو کھا پی کر کے اور دن میں سو کر کے گزارتے ہیں، جن کے رمضان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا
کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جن کے روزے کا مقصد لیس لہ من صیامہ الا الجوع، ان کو سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے روزے سے کچھ نہیں ملتا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ ان بد نصیبوں میں ہم کو شامل کر. غفلت کی بیماری کیوں ہوتی ہے؟ انسان کا دل غافل کیوں ہوتا ہے؟ تو نوٹ کر لو پہلی وجہ. انسان کا دل غافل کب ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ سے ناواقف ہوتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کو جانے گا، اس کی صفات کو جانے گا، اس کے بارے میں جانے گا، اس کا دل کبھی غافل نہیں ہوگا. جس کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ میرا اللہ تو جبار ہے، پکڑنے والا ہے، ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بڑی تیز ہے. جس انسان کے دل میں یہ احساس ہوگا یہ دنیا میں کوئی دیکھ رہا ہو یا میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کا کیمرہ تو 24/7 آن ہے، اس کا کیمرہ تو کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. جب انسان اللہ کو پہچانے گا، جب اللہ کو جانے گا، اس کے دل سے غفلت کی بیماری دور ہو جائے گی میرے بھائی. اسی لیے جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ پہلے اللہ کے بارے میں اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں، اے میرے بچے، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، آسمانوں کے اندر کہیں ہوگی، زمین کے اندر کہیں ہوگی، اور کسی چٹان کے نیچے چھپی ہوئی ہوگی، یاتی بها اللہ. اللہ کا پاور تو ایسا ہے، اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، اللہ اس رائی کے دانے کے برابر چیز کو سامنے لے آئے گا. یہاں بیچارہ سمجھتا ہے کہ واٹس ایپ کی چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا، براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی تو ختم ہو گیا. اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے موبائل پر جو کال ہسٹری میں جس سے بات کی، میں نے کال ہسٹری سے ڈیلیٹ کر دیا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ سے بھی چھپا لو گے. تمہاری انگلیوں نے کیا ٹچ کیا ہے، تمہارے کانوں نے کیا سنا ہے، اور تمہاری آنکھوں نے کیا دیکھا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. اللہ کے پاس سب ریکارڈ ہے، اور قیامت کے دن یہ ریکارڈنگ اوپن ہوگی. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندو، قیامت کے دن تمہاری چمڑی تمہارے خلاف گواہی دے گی، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. انسان کہے گا، اے اللہ، میری چمڑی کو بولنا کیسے آ گیا، میری چمڑی کیسے بول رہی ہے؟ انسان کی چمڑی کہے گی، آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا، اور ہم سے تو نے کیا کیا ٹچ کروایا اور کیا کیا ٹچ کیا، آج ہم تیرے بول. یہ اللہ کا پاور. جلسہ ہو رہا ہے، سڑک پر آپ چل رہے ہیں، ظاہر یہ کر رہے ہیں کتاب ہم جلسے میں جا رہے ہیں، پروگرام میں جا رہے ہیں، مگر آپ کی نظریں کہاں کہاں کا طواف کر رہی ہیں، آپ کی نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہے، کس کس مناظر کو آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو سب معلوم ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. اللہ کو جتنا جانیں گے میرے بھائی، غفلت کی بیماری اتنی دور ہوتی چلی جائے. اگر غفلت کی بیماری سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اللہ کے بارے میں جانو. اور اللہ کے بارے میں ہم کیسے جانیں گے؟ جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب ہم نبی کی حدیثوں کا مطالعہ کریں گے. اور جتنا ہم اللہ کو جانیں گے اتنا اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اتنا اللہ کا پیار ہمارے دل میں بڑھ جائے گا. اور اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے بندوں میں وہی بندے اللہ سے ڈرتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کا علم رکھتے ہیں. جتنا آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے اتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر. دوسری چیز، غفلت کی بیماری کی دوسری وجہ، جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، دنیا کمانے کے چکر میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اب انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار ہمیں منع کرتا ہے، میرے بندو تم کاروبار بھی کرو، تم بزنس بھی کرو، بال بچوں کی پرورش بھی کرو، شادی بھی کرو، بیویوں کا حق بھی ادا کرو، بچوں کا بھی حق ادا کرو،
لیکن اے میرے بندو مال کے چکر میں اولاد کے چکر میں کہیں اللہ کو بھول نہ جانا. مال تو مرنے کے ساتھ ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا. اولاد قبر میں دفنا کی مٹی دے کے چلی جائے گی. قبر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. میرے بندو یہ مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کو خوبصورت تو بناتے ہیں مگر آخرت میں کوئی کام آنے والے نہیں. قیامت کے دن بیٹا کام آئے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کے دن انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا, اپنی اولاد کو دیکھ کر کے بھاگے گا. وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا, وہاں تو سب کو اپنی فکر ہوگی. مال اور اولاد کے چکر میں, کاروبار کے چکر میں, دنیا کے چکر میں انسان اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے, غافل ہو گیا. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, کہیں تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, کہیں تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, کہیں مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا, کہیں اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. کاروبار کرتے ہیں آپ, بزنس کرتے ہیں, دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز, مؤذن دے رہا ہے, بلا رہا ہے نماز کی طرف, بلا رہا ہے کامیابی کی طرف, مگر آپ کے لیے کسٹمر زیادہ امپورٹنٹ ہے, دکان زیادہ اہم ہے. آپ دکان بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اے میرے بندو, میرے سچے بندے تو وہ ہیں, میرے مومن بندے تو وہ ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ بزنس بھی کرتے ہیں, وہ دنیا میں بہت بڑا بڑا کاروبار کرتے ہیں, مگر ان کا کاروبار ان کو کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا, کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. یاد رکھو میرے بھائیو, آپ اپنی نماز سے یہ مت کہیے کہ کاروبار زیادہ امپورٹنٹ ہے, آپ اپنے کاروبار سے کہہ دیجئے نماز زیادہ اہم ہے, اللہ کا ذکر زیادہ اہم ہے. اپنے کاروبار کو بند کر کے آپ نماز پڑھنے آئیے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے, اگر آپ نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے ٹائم نکالا, آدھا گھنٹہ آپ نے نماز کے لیے ٹائم نکالا, آپ کا کسٹمر آنا بند ہو جائے گا, آپ کی دکان پہ تالا لگ جائے گا, آپ کا کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں, میرے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں, میرے جو بندے زکوٰۃ دیتے ہیں, ان کے کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. وہ ایسا کاروبار کر رہے ہیں جس کاروبار میں کبھی نقصان ہونے والا نہیں ہے. مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول گئے. غفلت کی بیماری کی یہ دوسری بڑی وجہ ہے میرے بھائیوں. جب انسان دنیا میں غرق ہو جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے, تو وہ اس کا دل غفلت کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں, آپ کے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما لال رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے مسجد میں آتے ہیں. 5-6 سال کے معصوم بچے ہیں. نبی نے اپنے نوازوں کو مسجد میں دیکھا کہ وہ بیچارے گرتے پڑتے اپنے نانا کی طرف آ رہے ہیں. نانا جان اپنے منبر سے اترتے ہیں, اپنے خطبے کو روکتے ہیں اور اپنے نوازوں کو اپنی گود میں لیتے ہیں, اپنے نوازوں کو لاڈو پیار کرتے ہیں. اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ میرے صحابہ, اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات فرمائی, انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ, میں نے اپنے بچوں کو دیکھا, مجھ سے صبر نہ ہوا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, جب تک میں منبر سے اتر کر کے میں نے بچوں سے پیار نہ کیا, مجھے چین نہیں ملا. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے منبر سے اتر کر چند منٹ کے لیے اور چند سیکنڈ کے لیے اپنے خطبے کو روکا ہے اور اپنے نوازوں سے پیار کیا ہے, اپنے نوازوں سے پیار کیا ہے, تو نبی نے اس کو بھی فتنہ قرار دیا ہے. ذرا غور کرو,
آج بیوی بچوں کے لیے اور کاروبار کے لیے اور مال کے لیے ہم اللہ ہی کو بھول کے بیٹھے ہیں. کتنے بد نصیب ایسے ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی ان کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی ہے, ایک بار بھی اللہ کا نام زبان سے نہیں آتا ہے. کتنے بڑے ناشکرے اور کتنے بڑے ناقدرے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی کتنی بڑی ناشکری کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, دنیا کی لذتوں میں جب انسان غرق ہو جاتا ہے تب اس کا دل غافل ہو جاتا ہے, اور دل میں غفلت کی بیماری. غفلت کی بیماری کی تیسری وجہ, جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمیشہ کو دنیا میں رہنا ہے, مرنا نہیں ہے. موت کو بھول جانے کی وجہ سے بھی انسان غافل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں موت کی یاد دلاتا اور فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, میرے بندو ایک نہ ایک دن تم سب کو مرنا ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, میرے بندو تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے, موت سے تم نہیں بچ سکتے. اور موت ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں جو انسان کی اوقات سے بچاتی ہے. بڑے سے بڑا کروڑ پتی ارب پتی بھی ایک ایسا ٹائم آتا ہے, موت نوٹ کی گڈی سے آپ زندگی نہیں خرید سکتے, آپ نوٹ کی گڈی سے آپ اپنی سانسوں کو نہیں خرید سکتے. جس وقت موت ہوئی ہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر بھی سر جھکا کے کہیں گے نہیں صاحب اب ان کو ہم بچا نہیں سکتے, ان کی زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کی موت کا ٹائم آ گیا. موت انسان کو اس کی اوقات آتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون, میرے بندو ذرا وہ ٹائم یاد کرو جب انسان کی موت کا ٹائم آتا ہے اور انسان کی جان اس کی حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین, میرے بندو اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تمہارے اوپر کوئی طاقت نہیں ہے, تمہارے اوپر کوئی پاور نہیں ہے, کسی اللہ نے تم کو پیدا نہیں کیا, اگر تم کو ایسا لگتا ہے ذرا مرنے والے کو موت سے بچا کے دکھا دو, ذرا اس کی روح کو واپس لوٹا کے دکھا دو, ذرا اس کی جان کو دوبارہ اس کے اندر ڈال کے دکھا دو. نہیں کر سکتے میرے بھائیو ہم, اس لیے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثروا ذکر هذه اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کیا کرو. عثمان غنی کو دیکھو میرے بھائیو, عثمان غنی جب کسی قبرستان کے پاس سے گزرا کرتے تھے, کسی قبر کو دیکھا کرتے تھے, زاروں قطار رونے لگتے تھے. پوچھنے والوں نے پوچھا کیا ہے عثمان غنی, جنت کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں, جہنم کی بات آتی آپ روتے نہیں ہیں, لیکن قبر کو دیکھ کر کے آپ رونے لگتے ہیں. عثمان غنی کہتے ہیں او لوگوں کو میں نے اپنے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ, بے شک یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, جس نے اس منزل کو پار کر لیا اس کے لیے آگے کی منزلیں آسان. موت کو یاد کیا. ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے, بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے, اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے, مزاروں پہ جانا کیسا ہے. میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے, اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی. جہاں عورتوں کا جمجٹ لگا ہو, جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں, جہاں قبروں پر چادریں چل رہی ہوں, اور جہاں شرک ہو رہا ہو, بدعت ہو رہی ہو, خرافات ہو رہی ہو, وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی. اس لیے ایسے شرکی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے, ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے, نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں. ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے, کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے, جب آپ مدینہ جائیں گے, ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے, اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں. ان سے بڑا ولی کون ہے, ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو صحابہ کرام کی جماعت تھی. سارے صحابہ کی قبریں ہیں, لیکن میرے بھائیوں کوئی پکی قبر نہیں ہے, کوئی مزار نہیں ہے, کوئی گنبد نہیں ہے, کوئی چادر نہیں چڑھائی جا رہی ہے, کوئی مالا نہیں چڑھایا جا رہا ہے. وہاں آپ کو موت یاد آئے گی اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اے اللہ جب تیرے نبی کے 10,000 صحابہ اسی قبر کے اندر دفن ہیں, اے اللہ
اللہ ہمیں بھی اپنی اسی قبر میں جانا ہے اور اسی مٹی کے نیچے جانا ہے، ہمیں بھی اللہ اپنے عمل کا حساب دینا ہے، وہاں آپ کو موت یاد آئے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے، صحابی کا جنازہ قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہیں قبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ جب موت کو یاد کرتے ہیں اور قبر کے مناظر کو یاد کرتے ہیں، ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں، اللہ کے رسول رونے لگتے ہیں، اور آپ جب رونے لگتے ہیں اس قدر روتے ہیں حتی بل السرا، آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اور آپ روتے روتے صحابہ کرام سے کہتے ہیں لمثل ھذا فاعدوا یا اخوانی، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تیاری کرو، یہاں تم سب کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو دفن ہونا ہے، یہاں تم سب کو آنا ہے اور اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، اس لیے اے میرے صحابہ تم یہاں کی تیاری کرو۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو اور قبر کو یاد، مگر افسوس کی بات ہے ابھی بنارس میں کچھ دنوں پہلے کا واقعہ شاید آپ نے میڈیا میں پڑھا ہوگا کہ قبرستان سے 8-10 سال کی لڑکی کی لاش کو نکال کر کے ایک ظالم نے اس کی لاش کے ساتھ گندہ کام کرنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں بیٹھ کر کے لوگ چرس اور گانجا پی رہے ہیں اور جوا کھیلنے والے جوا کھیل رہے ہیں اور موبائل پر گندی ویڈیو دیکھنے والے قبرستان پر بیٹھ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری غفلت کی انتہا ہے اور یہ ہمارے دل کی سختی کا عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تب اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتا ہے اور اس کے دل سے غفلت دور ہوتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی بیماری کی ایک اور وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے برے لوگوں کی سنگت۔ جب آپ برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، گندے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، دھیرے دھیرے آپ کے اوپر بھی ان کا اثر پڑے گا۔ آپ بے نمازیوں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو بھی نماز کے معاملے میں آپ ڈھیلے ہو جائیں گے۔ سگریٹ پینے والوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کو سگریٹ سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت نہیں ہوگی۔ آپ شرابیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، شراب سے جو نفرت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، قیامت کے دن ظالم انسان اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور کہے گا اے کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی یعنی ذکری بعد اذ جاءنی، اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو غافل کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برے لوگوں کی سنگت آپ کو برا بناتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا دین ہوتا ہے، جو اس کے دوستوں کا طور طریقہ ہوتا ہے وہی انسان کا طریقہ ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اس لیے دوستی بہت سوچ سمجھ کے کیا کرو۔ مسلمان لڑکیاں آج فیس بک پر ایسی لڑکیوں سے فرینڈشپ کرتی ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، بے دین ہیں، اور وہ کہتی ہے صاحب ہم کو لڑکی ہے، لڑکی سے دوستی کر ہی سکتی ہے۔ معاف کرنا، یہ اصول صحیح نہیں۔ آپ کی لڑکی کسی گرلز کالج میں پڑھ رہی ہے جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں پہ آپ کی بیٹی ایسی لڑکی کو سہیلی بنا رہی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس کے مذہب میں اور جس کے گھر میں کوئی پابندی نہیں ہے، اور جو 4 لڑکوں سے جس کا چکر چل رہا ہے، اس لڑکی کے ساتھ جب آپ کی برقع پہننے والی اور نقاب پہننے والی بیٹی جب اس لڑکی کے ساتھ اٹھے گی بیٹھے گی اور اس کی سہیلی بنے گی، تو معاف کرنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا اثر کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر پڑے گا۔ بری صحبت سے بھی انسان غفلت کی بیماری میں پڑتا ہے۔ اس لیے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستی پر بھی نظر رکھو کہ وہ کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اگر برے دوستوں کے ساتھ آپ کا لڑکا لڑکی بیٹھ رہا ہے تو اس سے بھی آپ کے گھر میں بہت بڑا بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے، اور یہ غفلت کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آگے بڑھیے، غفلت کی ایک اور وجہ ہے قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے۔ قرآن کی آیتیں جب بار بار ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنتے ہیں، ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، ذرا مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے جب عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہمیں گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کو سنا، بخاری کے الفاظ ہیں ذرفتینا، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم نے کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے چور چور ہو جاتا، پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انسان کا دل تو گوشت گوشت سے بنا ہے، انسان کا دل تو معمولی ہے، انسان کے دل کی کیا اوقات ہے میرے بھائیو۔ قرآن کی تو یہ تاثیر ہے، قرآن کسی پہاڑ پر بھی اترا ہوتا تو قرآن کے اثر سے پہاڑ بھی چکنا چور ہو جاتا۔ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو میرے بھائی۔ اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن اترا ہے، اور روزے اور قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے پاس روزہ بھی چل کے آئے گا اور قرآن بھی چل کے آئے گا، اور روزہ کہے گا اے اللہ منعتہ الطعام والشراب فی النہار، اے اللہ دن کے 14-15 گھنٹے تیرا یہ بندہ بھوکا رہتا تھا، پیاسا رہتا تھا۔ روزہ کہے گا اے اللہ میری تیرے ڈر سے اور میری وجہ سے یہ کھانا اور پانی نہیں کھاتا تھا پیتا تھا، اے اللہ تو اس کو معاف کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے اللہ دنیا رات میں سوئی رہتی تھی، دنیا رات میں عیش کرتی تھی، اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں کو اٹھ کر کے قرآن پڑھا کرتا تھا، تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، تلاوت کرتا تھا قرآن کی، قرآن ہمارے لیے سفارش کرے گا۔ میرے بھائیو اس قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، اگر چاہتے ہو کہ دل سے غفلت کی چادر ختم ہو جائے، دل سے غفلت کی لیئر ہٹ جائے اور دل پہ گناہوں کے جو دھبے ہیں وہ مٹ جائیں، تو قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن میں اللہ کہتا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ مَا لَا قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، جو لوگ قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ جاتے ہیں۔ موبائل میں آپ دیکھیے جب موبائل میں لاک لگ جاتا ہے تو جب تک آپ پاسورڈ نہیں ڈالیں گے لاک نہیں کھلے گا، پیٹرن لاک نہیں ڈالیں گے موبائل کا لاک نہیں کھلے گا۔ دل بھی لاک ہو چکا ہے ہمارا، اور دل کے لاک کو کھولنے کا اگر کوئی طریقہ ہے تو قرآن کریم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرو، اور قرآن کو صرف جو حافظ ہیں ان کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کو ہر ایک کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ قرآن اٹک اٹک کے پڑھتے ہیں، قرآن جو ہے مہارت کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، قرآن پڑھتے وقت اگر آپ کی زبان اٹکتی ہے، اٹک اٹک کر کے پڑھنے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ قرآن آپ سمجھ کر کے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، صرف قرآن کا عربی میٹر پڑھ رہے ہیں، قرآن کا عربی ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ سمجھ کے پڑھے بہت اچھی بات ہے، بغیر سمجھے بھی اگر آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی۔ میرے بھائیوں آج قرآن سے ہم دور ہیں، اور حالات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان 1 گھنٹے کے لیے موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے۔ 1 گھنٹہ اگر موبائل کی بیٹری ختم ہو جائے بے چین ہو جاتا ہے، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، نہ جانے کون کون مجھ کو یاد کر رہا ہوگا۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، اگر آپ کا کوئی دوست بڑا خاص دوست آپ کو میسج کرتا ہے اور آپ واٹس ایپ کھول رہے ہیں، سارے لوگوں کے میسج دیکھ رہے ہیں، اور اس دوست کا میسج آپ اوپن نہیں کر رہے، کھول نہیں رہے، آپ کا دوست آپ سے ملے گا کہے گا یار دوست ہے کہ دشمن ہے، جب تو میرا میسج نہیں دیکھ رہا ہے تجھے میری کوئی فکر نہیں ہے، وہ دوست آپ سے دوستی ختم کر دے گا، تعلق ختم کر دے گا۔ میرے بھائیوں قرآن بھی اللہ کا آخری میسج ہے، اللہ کا آخری پیغام ہے، ھذا بلاغ للناس، اور اللہ کا یہ میسج ہم سب کے لیے ہے، اور ہم کتنے بڑے بڑے نصیب ہیں آج قرآن سے ہم دور ہیں۔ کتنے لوگ تو ایسے ہیں رمضان میں قرآن اٹھاتے ہیں تو پھر سال کے 11 مہینے قرآن کو چھونے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، غفلت کی بیماری سے اگر بچنا ہے تو یہ کام بھی ہمیں کرنا پڑے گا۔
इसी तरीके से मेरे भाइयों एक और चीज है जो हमें गफलत की बीमारी में डाल रही है, और वो है नमाज के मामले में लापरवाही। नमाज के मामले में जब आप लापरवाही करेंगे तब भी आपके दिल पे गफलत की चादर चढ़ जाएगी। इसलिए कि नमाज कौन छोड़ता है? कुरान करीम में अल्लाह ने बयान किया सूरह मरियम के अंदर, फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवाति फसौफ यल्कौना गय्या। नमाज को तो वही लोग छोड़ा करते हैं जो ख्वाहिशात के पैरोकार होते हैं, जो शहवतों की पैरवी करते हैं, जो अल्लाह के फरमा बरदार नहीं होते बल्कि अपनी शहवतों के फरमा बरदार होते हैं। इसीलिए बात नौजवान जब हमसे पूछते हैं कि मौलाना कोई ऐसा तरीका बताइए कि हम बहुत सारी नफसानी ख्वाहिशात से बचने लगे। बहुत से हमारे नौजवान भाई होते हैं मोबाइल की गंदी आदतों में, मोबाइल में गंदी चीजों को देखने की आदत पड़ गई या किसी किस्म की बुरी आदत पड़ गई, उसका तरीका पूछते हैं। कुरान करीम की आयत की रोशनी में एक नुस्खा आपको बता रहा हूँ, कभी इसको ट्राई कीजिएगा, आजमाइएगा मेरे भाइयों मेरी बहनों। अगर आपको ये लगता है कि आप अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कुरान करीम की आयत हमें सबक दे रही है कि नमाज की पाबंदी करो। इसलिए कि जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, जिसकी जिंदगी में नमाज के लिए नहीं है, नमाज के लिए टाइम नहीं है, उस इंसान की जिंदगी ख्वाहिशात से घिर जाती है, वो ख्वाहिशात का पैरोकार हो जाता है। और इसीलिए अल्लाह कह रहा है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस सलाता, ऐसे नालायक लोग आ गए नबियों के बाद जिन्होंने नमाज के मामले में लापरवाही की और जब नमाज को छोड़ दिया वत्तबउश शहवात, अपनी शहवतों के पैरोकार हो गए, फसौफ यल्कौना गय्या, और ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। इसीलिए अल्लाह कुरान के 21वें पारे के शुरू में कहता है अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम करो, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है। नमाज के मामले में लापरवाही। आज माशाअल्लाह गांव-गांव मस्जिदें बन गई हैं, मस्जिदें बन गई हैं, मगर मस्जिदों को आबाद करने वाले लोग नहीं हैं। शायर कहता है मस्जिद तो बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शहर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था दरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों शानदार मस्जिदें तामीर करने से काम नहीं चलेगा, मस्जिदों को नमाजियों से आबाद किया जाता है। नमाज की जब तक आप पाबंदी नहीं करेंगे, और अपने घर में भी आप नमाज का माहौल पैदा करो, आप अपनी बीवी बच्चों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की एक दुआ बयान की कि अल्लाह के नेक बंदे दुआ करते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, और अल्लाह हमें तो मुत्तकियों का इमाम बना दे। एक बाप के लिए उसके बच्चे कब आंखों की ठंडक बनेंगे, एक शौहर के लिए उसकी बीवी कब आंखों की ठंडक बनेगी? जब शौहर की बीवी नमाजी होगी, जब बाप का के बच्चे नमाजी होंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो उनकी पिटाई करो। मेरी माँ, जब आप मसल्ले पर खड़ी होकर के नमाज पढ़े तो अपनी 10 साल की बेटी को भी अपने साथ खड़ी करें। और इसीलिए मैं गांव-गांव एक बात की तबलीग करता हूँ। आपके झारखंड के कई इलाकों में मैं गया, देखा शानदार मस्जिद कायम है, अहले हदीसों की बस्ती है, लेकिन मस्जिद में जुमा में औरतों का इंतजाम नहीं है। मैं बड़ी ताकीद के साथ कहता हूँ हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाई, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। आप देखें, खबर आपने सुनी होगी, हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर एक गैर मुस्लिम लड़के से दोस्ती करती है और उसके बाद उसके जाल में फंसती है, उससे शादी करती है और हिंदू मजहब में दाखिल हो जाती है, इस्लाम को छोड़। 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की का ये हाल है। हमारी कौम आज कहाँ जा रही है? हमारी औलाद की बच्चियां आज इस्लाम को छोड़ करके मुर्तद हो रही हैं। शायद पूरी इस्लामी तारीख में ऐसा बदतरीन दौर नहीं देखा गया था मेरे भाइयों। हमें मारा तो गया, हमें काटा तो गया, हम पर जुल्म तो हुए, मगर हमारा ईमान इस कदर कमजोर हो जाए कि हमारी बच्चियां, हमारी कौम की बहनें, हमारी कौम की बेटियां आज फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी के आई लव यू पर और किसी की मोहब्बत भरे जुमलों पर फिदा हो करके अपने दीन को खैर बात कह दे, अपने मजहब को छोड़ दे, अपनी तौहीद को
بالکل چھوڑ دیں، اتنا بدترین دور ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا میرے بھائیوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم نے اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی ویسی نہیں کی ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، سال میں ایک جلسہ ہو گیا، گھر کی عورتوں کو لڑکیوں کو آپ لے کے چلے آئے، اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کام نہیں چلے گا، یہ تربیت کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کے گاؤں میں اگر جامع مسجد ہے جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، میں بڑی تاکید کے ساتھ کہتا ہوں ہر وہ مسجد جہاں جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، آپ عورتوں کے لیے سیپریٹ انتظام کیجیے، ان کی انٹری الگ ہو، ان کا سینہ الگ ہو، ان کا دروازہ الگ ہو، پردے کا معقول انتظام ہو۔ آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کے خطبے میں جائیں گی، ایک سال میں 50-52 جمعہ کا خطبہ سنیں گی، آدھا گھنٹے کی یہ جمعہ کے خطبے جب وہ 50 بار سنیں گی، ان کی دین کی بہت ساری معلومات ان کو ملے گی۔ آج کتنی عورتیں ہیں ان سے آپ دین کی موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں نہیں بتا پائیں گے، ہاں رسم و رواج کی باتیں آپ پوچھ لیں، شادی بیاہ میں کتنے جوڑے کپڑے دینا ہے، فلانے نے اپنی لڑکی کی شادی میں 12 جوڑے دیے تو یہ 24 جوڑے دے گی، اس نے اپنی بیٹی کو 10 گرام کا ہار دیا تو یہ 20 گرام کا ہار دے گی۔ رسم و رواج کے معاملے میں ہماری عورتیں ماشاءاللہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ ہمارے بنارس میں ایک جگہ ہماری رشتہ داری میں شادی ہو رہی تھی، شادی کا سارا سامان آیا تو اس میں نے دیکھا کہ پڑیا رکھی ہوئی ہے، میں نے پوچھا بھائی اس پڑیا میں کیا ہے، تو کہنے لگی یہ سہاگ کی پڑیا ہے، یہ سہاگ کی پڑیا ہے، اور سہاگ کی پڑیا میں کیا ہے، سندور رکھا ہوا ہے، ماتھے کی بندی رکھی ہے۔ مسلمان عورت میں بھی آج شادی کے موقع پہ سندور اور بندی چل رہا ہے۔ میں نے فوراً منع کیا اور سمجھایا کہ یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں عورت کے سہاگ کی کوئی جسمانی نشانی نہیں ہے، عورت کے نکاح کی ایک ہی نشانی ہے شوہر کے دل میں اس کی محبت، بس کوئی بندی، کوئی سندور، کوئی منگل سوتر، یہ اسلام میں کوئی سہاگ کی نشانی نہیں ہے۔ آج یہ شرکیہ اور جاہلانہ چیزیں ہماری ماں بہنوں کے اندر آئی ہیں۔ میرے بھائیو، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے ان عورتوں کی تبلیغ پر اور کام نہیں کریں گے اپنی لڑکیوں کی دینی تعلیم پر، آپ حالات کو سدھار نہیں سکتے ہیں۔ پانی بہت سب سے اونچا جا رہا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، آپ نے قیامت کے پہلے بتایا تھا کہ ایسا دور آئے گا دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں انسان اپنے دین کا سودا کر لے گا۔ آج وہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند ٹکوں کے بدلے میں کتنے لوگ مشرک ہو رہے ہیں، منافق ہو رہے ہیں، کتنے لوگ داڑھی رکھ کر کے، کرتا پہن کر کے، ٹوپی لگا کر کے آج نیوز چینل پر آ کر کے، ٹی وی چینل پر آ کر کے اللہ کے بارے میں اناپ شناپ بک رہے ہیں، اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی چیزیں بک رہے ہیں، اور شرکیہ نعرے اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ یہ ایمان کی کمزوری کا دور ہے میرے بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور ان کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ یاد کرو ابراہیم خلیل اللہ کو، جب اپنے لخت جگر اسماعیل کو اور اپنی بیوی ہاجرہ کو جب مکہ میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور وہ مکہ کوئی آج کا مکہ نہیں تھا جہاں اتنا بڑا کلاک ٹاور موجود ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہے، وہ مکہ ایسا مکہ تھا کہ بے آب ہو گیا سرزمین تھی، نہ پانی کا ایک قطرہ تھا، نہ اناج کا ایک دانہ تھا۔ اس مکہ میں جب چھوڑ کے جا رہے تھے، ابراہیم کیا دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، اپنے بیوی بچے کو اس بیاب ہو گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دے ان کو یہ نماز قائم کریں۔ ابراہیم کو چنتا ہے اپنے بچوں کے نماز قائم کرنے کی۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو کیوں چنتا نہیں ہے، آپ کو کیوں فکر نہیں ہے؟ آپ گھومنے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے جاتے ہیں، ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو لے کے کھانا کھاتے ہیں، بیوی کو لے کے کھانا کھاتے ہیں، کیا آپ یہ گوارا کریں گے، کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ تو جنت میں چلے جائیں اور آپ کی بیوی جہنم میں چلی جائے، آپ کے بچے جہنم کی آگ میں جلیں؟ میرے بھائیوں، ہم کبھی یہ پسند نہ کریں گے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس پریوار سے آپ محبت کرتے ہیں اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی لیے جب آپ رات میں تہجد کے لیے اٹھے تو اپنی محترمہ کو بھی اٹھائیں کہ چلو اٹھو تم پڑھو۔ اور میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں رات میں تہجد پڑھتی ہیں لیکن شوہر کو کبھی نہیں اٹھاتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، وہ ایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے۔ اگر بیوی انکار
کر دیتی ہے, اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کر کے اس کو اٹھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. میری پیاری ماں اور بہنوں, ایسی بیوی بنو جو شوہر کے دین میں اس کی مدد کرے, شوہر کے اندر کوئی غلط عادت ہے اس کو چھڑانے والی بنو. اسی لیے جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کی نشانی کیا ہے, آپ نے 3 چیزیں بتائی. پہلی چیز التی تسرہ اذا نظر, جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. دوسری چیز وتطیعہ اذا امر, جب شوہر کوئی بات کہے تو مانے. اور تیسری چیز ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا وما یکرہ, شوہر کے مال کی اور اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے. یہ قیمتی عورت کی نشانی ہے. تو میرے بھائیوں, نماز کا ماحول اپنے گھر میں پیدا کرو, بیوی بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ اور خود بھی نماز کا پابند بناؤ. جب تک ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے, دل سے غفلت کی چادر ختم ہونے والی نہیں ہے. اور آخری چیز جو بیان کر کے میں بات ختم کروں گا میرے بھائیوں, غفلت کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ ہے, جب ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں, جب گناہ ہماری نظر میں ہلکے ہو جاتے ہیں اور گناہوں کو ہم خطرناک سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں, تب بھی ہم غفلت کے شکار ہیں. یاد رکھو میرے بھائی, گناہ ہے, چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو, کبھی گناہوں کو حقیر مت جانو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب, ایسے گناہوں سے بچو جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں لیکن اکٹھا ہو کر کے انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے. بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے اللہ سے, وہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے. اور اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے, پھر سے گناہ کرتا ہے, تو کالے دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتی تعلو قلبہ, یہاں تک کہ اس کے دل پہ چھا جاتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں, آج موبائل کے اس دور میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے. آج اس دور میں زنا کرنا آسان ہے, اس دور میں بے پردہ ہونا آسان ہے, اس دور میں حرام کاروبار کرنا آسان ہے. اور گناہوں کا آسان ہونا بھی بہت بڑی آزمائش ہے میرے بھائیوں. جس دور میں گناہ آسان ہو جائے اس دور میں اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا, وسیعود کما بدا غریبا, اور ایک ایسا دور پھر سے آنے والا ہے جب اسلام پر عمل کرنے والے اجنبی بن جائیں گے. اسلام پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا. اسلام پر عمل کرنا ہاتھوں میں انگارے لینا جیسا ہو جائے گا. ایک لڑکی بے پردہ گھومے گی تو گاؤں والے کہیں گے, اس کی بہنیں کہیں گی, اس کے محلے کی عورتیں کہیں گی, ارے یہ بڑی پردے دار بنتی ہے, نقاب میں رہتی ہے, پردے میں رہتی ہے. اگر کوئی عورت اپنے دیور سے پردہ کرے, بنارس میں ہمارے ایک دوست نے شادی کی, ان کی بیوی شادی کر کے آئی, اس نے گھر میں جوائنٹ فیملی رہتے تھے, اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھ کے سامنے نہیں آؤں گی, میں دیور اور جیٹھ کے سامنے نہیں آؤں گی, سسر کے سامنے آ سکتی ہوں, سسر میرے محرم ہے لیکن دیور اور جیٹھ غیر محرم ہے, میں دیور جیٹھ کے سامنے نہیں آؤں گی. گھر والوں کے لیے بڑی شاکنگ بات تھی, یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسا پردہ کہ دیور کے سامنے نہیں آئے گی, جیٹھ کے سامنے نہیں آئے گی. لیکن جب انہوں نے علماء سے پوچھا اور مسئلہ پوچھا تو مسئلہ تو نہیں ہے کہ صاحب دیور جیٹھ سے پردہ کرنا ہے. اب یہ حالات ہے کہ وہ لڑکی کچن میں کام کرتی ہے اور گھر میں کھانا کھا رہی ہے, کھانا دے رہی ہے اپنے گھر والوں کو, مگر دیور اور جیٹھ سے پردہ کرتی ہے. اگر شادی میں کہیں جاتی ہے وہ عورت, وہ لڑکی, اور چاہے وہ اپنے رشتہ داری کی شادی ہو, اگر وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہے عورتوں کی سائڈ میں, تو وہاں وہ نقاب میں رہتی ہے. عورت سے پردہ نہیں کرنا ہے لیکن عورت کو مردوں سے تو پردہ کرنا ہے. آج ایسی عورتوں کو لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑی کٹر مسلمان بنتی ہے, یہ تو بڑی پردے دار مسلمان بنتی ہے. آج نوجوان اگر چہرے پر شرعی داڑھی رکھ لے تو سماج کہے گا یہ تو ملا بن گیا, یہ تو حافظ جی بن گیا, یہ تو مولوی صاحب بن گیا, اور وہی کلین شیپ کرانے لوگ کہیں گے صاحب یہ تو ماشاءاللہ بڑا اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے. آج اگر کوئی نوجوان لڑکا اپنے آپ کو زناکاری اور بدکاری سے دور رکھے تو لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑا آؤٹ ڈیٹڈ لڑکا ہے, اس کو تو کوئی گھاس نہیں ڈالتا ہے. اور جو لڑکا رات میں 2-2 بجے تک غیر محرم لڑکیوں سے بات کرتا ہے, سماج کہتا ہے صاحب یہ تو بڑا چالو لڑکا ہے, بڑا ایڈوانس لڑکا ہے. یہ حالات ہیں میرے بھائیوں, گناہوں کو شیطان نے اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ گناہ کرنے والے کو لوگ بڑا عقل مند کہتے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا اور اسلام آگے چل کر کے پھر سے اجنبی ہو جائے گا. جب ایسا دور تم دیکھ لو فطوبى للغرباء, تو تم
بھی اجنبی بن جانا، تم بھی دین کے اوپر چلنے والے بن جانا. زمانہ گالی دے تو سن لینا، زمانہ برا بھلا کہے تو سن لینا، زمانہ تمہاری راہ میں روڑے اٹکائے تو سن لینا. اور ہمیں یاد ہے کرناٹک کی اس لڑکی کا بیان، کرناٹک کی اس لڑکی کی ہمت کو سلام، جس نے ظالموں کے ڈھیر میں اور ظالموں کے جھنڈ میں